الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين يا أبا محمد يا جعفر بن محمد يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جابر يأتي من بعدي الباقر إذا رأيته فاقرأ مني السلام فإنه يبقر العلم بقرة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین گرامی قدر دعا ہے پروردگار عالم سے بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے صغائر اور کبائر سے درگزر فرمائے. پروردگار وجود نازنین امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے وجود ذی جود کے صدقے تمام حاضرین اور غیر حاضرین مومنین اور مومنات کے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بالاخص اس ادارے کے معاونین اور بانیان اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے ان باقیات الصالحات کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے. حجت خدا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا اس ادارے پہ خاص نظر کرم فرمائے
اس کو تا ظہور امام زمان آباد و شاد فرمائے، اس کو نشر و اشاعت علوم محمد و آل محمد کا ذریعہ قرار فرمائے۔ پروردگار جن جن مومنین و مومنات نے التماس سے دعا کیا ہے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور بالاخص جن نوجوانوں نے امتحان میں شرکت کی ہے، درخواست دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں علمی میدان میں کامیاب و کامران فرمائے، اور جو در شرف ازدواج ہیں ان کی تمام مشکلات اور موانع کو دور فرمائے، بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرمائے، جنہیں روزگار عطا کیا ہے اس میں برکت، وسعت اور حلیت عطا فرمائے، واجبات پر عمل کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن کے والدین خاص طور سے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، پروردگار آج کی شب انہیں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا مہمان قرار فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد لباس عافیت پہنائے۔ برادر کرنل رضا حیدر صاحب علیل ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ سید ابرار حسین شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ اور ایک بچہ سید عباس رضا اور سید دلاور حسین اور چند ایک مومنین جو علیل ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل فرمائے، اور ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی ہے ان سے اس بیماری کو رفع فرمائے، جو سفر پہ ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، اور پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے پروردگار اپنی جانب سے اس کی محافظت فرما، دشمنان ذکر محمد و آل محمد، دشمنان مقامات مقدسہ، دشمنان عزاداری، دشمنان عزاداران سید الشہداء، پروردگار سب کو نیست و نابود فرما، ان کے ناپاک عزائم کو ان کی طرف واپس پلٹا، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اور جو حج و زیارت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مومنین ان کو خیر و عافیت سے اپنے وطن واپس پلٹا، اور ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، اور جو موجودین ہیں پروردگار ان کو حج اور زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن اسٹوڈنٹس نے درخواست سے دعا کی اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جن صاحبان کی طرف سے نظر میں پارٹیسپیٹ کیا گیا ہے اور ادارے کی طرف سے بھی ہے ان تمام جملہ مومنین اور مومنات کے دسترخوان میں اللہ وسعت عنایت فرمائے، اور بحق محمد و اہل بیت محمد ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائے۔ ایک مل کر باواز بلند قبولیت والی صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، میں اپنے مختصر سے وقت میں اپنی گزارشات کو مکمل کروں گا کہ دعائے توسل کے جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، خاص طور سے ایک نام میرے ذہن سے رہ گیا، ہمارے برادر اصغر علی مرزا صاحب کے بھائی آصف علی مرزا صاحب بھی علیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات امام محمد باقر علیہ السلام کی عزت، عظمت اور عصمت اور شہادت کے صدقے ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل نصیب۔ دعائے توسل کے جملات اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بارگاہ خداوندی میں جاؤ تو ان ناموں کا وسیلہ بناؤ کہ جو نام خداوند لم یزل ولا یزال نے رکھے بھی ہیں اور اسے پسند بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس دعائے توسل کے معصوم نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ کس انداز سے اللہ کے حضور دعائیں قبول کروائی جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 5ویں امام کا واسطہ یوں دیجیے، آپ بیان فرماتے ہیں یا ابا جعفر، اے جعفر کے بابا، یعنی کنیت ہے آپ، یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، اے علی یہ زین العابدین کے بیٹے، اور ایھا الباقر کہ جن کا خاص لقب باقر ہے اور یہ کسی غیرے نے نہیں رکھا بلکہ تمام انبیاء کے سردار نے خود نام رکھا۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری انتہائی مشہور و معروف صحابی ہیں، 2 صحابی ایسے ہیں جنہوں نے 5 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ میں کہتا ہوں ان صحابہ کرام کے قدموں کی خاک چومنے کے لائق ہے۔
کہ جنہوں نے ایک نہیں 5 معصوموں کا صرف زمانہ نہیں دیکھا، ان کی عمریں بھی دیکھی. 5 معصوموں کے قدموں میں سجدہ ریز ہو کر جنہوں نے اطاعت کی ہے اور اپنی زندگیاں نچھاور کی ہیں، ہمارا سلام ہے ان صحابہ کرام پہ. ایک حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں اور دوسرے حضرت بہلول دانا، کہ جو حکمت معصوم سے دنیا انہیں نادان کہتی تھی، معصوم انہیں دانا کہتے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، مولا متقیان کا زمانہ دیکھا، مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، امام سجاد کا زمانہ دیکھا، اور خود محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھا. اور فرمایا سرکار دو عالم نے ایسے مسجد نبوی بھری پڑی تھی اور ہر اٹھنے والی آنکھ کی خواہش یہ ہوتی تھی صحابہ کرام میں سے کہ سرکار کی نظر ہمارے چہرے پر ہو کے. ہر صحابی یہ کہتا تھا. سرکار جب دائیں بائیں دیکھتے تھے تو یہ ان سٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ایگزامینر ہے اس کی آنکھوں کو ترستے ہیں کہ وہ ہماری طرف کب دیکھتا ہے. اور صرف دیکھتا ہی نہیں، دیکھ کر انہیں کچھ انتظار بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں پوچھے گا تمہیں کوئی مشکل تو نہیں. پھر انتظار ہوتا ہے کہ نیکسٹ کوئی اس کا سلوشن بتائے. اور سرکار جب ایسے دیکھتے تھے تو صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ سرکار کی نظر ہمارے اوپر رک جائے. لیکن حضرت نے تمام صحابہ کرام پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، طائرانہ گزرتی ہوئی نظر، جو گڑ جائے وہ کسی کسی پہ ڈالتے تھے. اس لیے کہ سرکار دو عالم کی نظر عصمت اور نظر نبوت دیکھ رہی تھی کون کون لائق نظر ہے اور کون کون ایسا ہے جو بد نظر ہے. آواز بلند سلوات. آپ نے ایسے آج کل ریموونگ کیمرے بھی ہیں نا ہر جگہ، وہ گھومتے ہیں ساتھ ساتھ. اور آج کل تو ایک ڈرون آ گیا جس کے ذریعے کیمرہ بھی لگایا ہے اور وہ جناب ہر ایک کی کوریج کرتا. آپ کی جب نظر گھومتی تھی صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی اور وہ بار بار مجمع سے سر اٹھاتے تھے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھی دیکھیں، میں بھی ادھر بیٹھا ہوں. لیکن حضرت نے ہر جگہ نظر پھیری اور آپ کی نظر وہاں جھکی، رکی جہاں جابر ابن عبداللہ انصاری اور کہتے ہیں یا جابر تعال ہنا، اٹھو اور میرے پاس آؤ. صحابہ کرام کی نظریں اب جابر کی طرف کیسے اٹھ رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، مجمع کو چیر رہا ہے. بارگاہ نبوت میں جب پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں یا جابر میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ یاتی من بعدی الباقر. اب پتہ نہیں کیسا سینیریو تھا، بات تب کی جاتی ہے جو کسی بات سے ملتی جلتی، باتیں کوئی اور ہو رہی تھی لیکن سب کا سوئچ آف کر کے سرکار دو عالم نے فرمایا اے جابر یاتی من بعدی الباقر، میرے بعد باقر آئے گا جو میرا بیٹا ہوگا. اور اذا رأیتہ، جب تو انہیں دیکھے. جب یہ جملہ کہا تو جابر ایک دفعہ حیران ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے خود بیان فرمایا کہ میرے بعد حجت خدا علی ہے، ان کے بعد حسن مجتبی، پھر حسین شہید کربلا، پھر ان کے بعد زین العابدین، پھر محمد باقر. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا اللہ مجھے اتنی عمر دے گا؟ کیا دے گا؟ فقرا منی سلام. پھر فرمایا میری طرف سے سلام پہنچانا. میں کہوں گا اے جابر تو بڑا خوش قسمت ہے.
دنیا پتہ نہیں کیا کچھ کر کے مصنوعی وٹامنز کھا کے اپنی زندگی بڑھاتی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی پروف نہیں ہے کتنی بڑھے گی کتنی نہیں بڑھے گی. اور آپ سرکار دو عالم آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ میرے 5ویں بیٹے کو دیکھیں گے اور میرا سلام پہنچائیے. اور پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَبْقَرُ الْعِلْمَ بَقَرًا. اور پھر یہ وجہ بھی بتا دی کہ اس باقر کو باقر کیوں کہا جاتا ہے، کیوں کہا جائے گا. فرماتے ہیں يَبْقَرُ الْعِلْمَ كَمَا بَقَرًا، کہ جیسے بیج کو زمین میں بوتا ہے کسان اور زمین کے سخت سینے کو پھاڑ کے یہ بیج پودے کی شکل میں حیات کا نشان دیتے ہوئے باہر نکل آتا ہے. کہا یہ دنیا جہالت کے اندھیروں میں اور جہالت کی سرسخت زمین تلے دب جائے گی، اور اس ماحول میں اللہ جو مجھے بیٹا دے گا اس کا نام باقر ہوگا ہی اسی لیے کہ وہ جہالت کے سخت سینے کو پھاڑ کر علم کی حیات کی روشنی سے کائنات کو منور کر دے. وہ ہے محمد باقر. اسی لیے فرمایا کیسے پکارو، فرمایا یا حجت اللہ ہے، اے اللہ کی حجت. پھر فرمایا یا سیدنا و مولانا، یوں پکارا کریے. سرکار معصوم نے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ یا سیدنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سید، یا مولانا، اے ہمارے سرپرست. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ. اے معصوم، یعنی اللہ پروردگار عالم سے خطاب کر کے، اے اللہ اس امام معصوم کے ذریعے سے میں اپنا رخ دنیا سے موڑ کر تیری طرف کر رہا ہوں، اور انہی معصوم کے ذریعے سے تجھے توسل کر رہا. اور پھر کیا، جب یہ کہہ کے اے اللہ معصوم کے واسطے سے میں تیری جانب متوجہ ہوں، تاکہ اللہ اس توجہ کو جلب کرے. اور پھر اگلا جملہ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، اے اللہ اس معصوم کے واسطے میں نے اپنی ساری حاجتیں نکال کر تیری ربوبیت کے حضور ڈال دی ہیں. اپنے دل کی حاجات نکال کر ڈال دی. پھر امام سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ اشفع لنا عند اللہ، اے امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کے ہاں ہماری سفارش فرمائیے. یا وجیہن عند اللہ، اللہ کے ہاں آپ کا ایک عظیم مقام ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیں. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا نام محمد اور آپ کے القاب کئی ہیں. الباقر معروف ہے، ایک ہے آپ کا لقب ہادی، ایک ہے امین، ایک ہے شبی آپ کا لقب. اور جو خاص خصوصیت ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں چرچا ہوتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ نہیں سلو کی، شاید ان میں شجاعت کا وہ درجہ نہیں تھا. العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت. اور سید الشہداء بڑے جلالی تھے. کہا نہیں، معصوم کے نزدیک پیغام خدا عظیم ہوتا ہے. معصوم غیظ و غضب میں گرفتار ہو کے کوئی کام نہیں کرتا. اس کی کائنات میں مثال کائنات کے امیر نے دی تھی کہ جب کسی کے سینے پہ چڑھ گئے تھے اتر آئے. تو امام محمد باقر علیہ السلام کے والد گرامی ہیں امام علی زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم. گویا امام کے دادا کا نام ہے حسین ابن علی، اور آپ کے نانا کا نام ہے حسن ابن علی. مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی والد گرامی فاطمہ بنت حسن شہزادہ قاسم کی ہمشیرہ ہیں. چنانچہ یہاں روایت ملتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام میں دونوں صفات موجود ہیں، یعنی حسنی صفات کے بھی مالک ہیں
حسینی صفات اجمالی. اور یہاں لکھا ہے کہ یہ ہر دو اعتبار سے ابوین ہر دو اعتبار سے ہاشمی بھی ہیں اور سید و سردار بھی, حسنی بھی ہے حسینی بھی ہیں. یہ کمال ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے خاص شرف ہے. اور اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھا ہوں کہ امام علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر آپ کے بہت سارے علمی مناظر بھی ہیں, اور جو آپ کی نص سے امامت ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی. آپ کے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد اس کائنات کا ہادی کون ہوگا, اور آپ نے نام لے کر فرمایا یہ میرا بیٹا ابا جعفر محمد ابن علی, یہ میرا بیٹا میرے بعد حجت خدا ہے. اور 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے, اور پلس 57 ایئر آپ ایڈ کر دیں کہ آپ کی عمر مبارک ہے, اور 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. یہ ایک خلاصہ. لیکن یہاں جو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو ایک 57 سے لے کے 57 سے لے کے 61 ہجری تک 4 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے, اور 95 ایئرز ہجری 95 ہجری تک اپنے بابا زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے, اور اس کے بعد آپ کا دور امامت ہے. اور آپ کے بہت سارے پہلو ہیں, اور اسپیشلی یہ روایت تشنا رہتی ہے اگر اس کو مکمل نہ کیا جائے کہ جب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے تھے, اتنی آپ کی کثیر عمر تھی, تو مدینے کی گلیوں میں یہ لفظ کہتے ہوئے گھومتے تھے این الباقر این الباقر, جیسے کوئی عشق کے باقر میں ڈوبا ہوا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ انا امین و رسول اللہ, انا امین و رسول اللہ, میں رسول کا امانت دار ہوں, رسول نے ایک امانت میرے حوالے کی ہے. پھر پوچھتے تھے این الباقر این الباقر, اور سامنے سے آنے والے نے, چونکہ یہ اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے اور نابینا ہو چکے تھے, اور آگے سے آنے والے نے تنزیہ ایک جملہ کہا, اور اس نے کہا اے جابر اندھا ہو گیا ہے پھر بھی کہتا ہے این الباقر این الباقر. ایک جملہ کہا اندھا ہو گیا ہے پھر بھی مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا ہے, اور وہاں جابر نے جو جملہ لکھا میں کہتا ہوں کہ اسے سونے کے پانی سے لکھ کر ہر گھر میں آویزاں کرنے کے لائق ہے وہ جملہ. جابر کہتے ہیں اے آنے والے دیکھ, میں اندھا نہیں, اندھا وہ ہے کہ جس کا سینہ 14 کے نور سے خالی. اندھا وہ نہیں کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں, اندھا وہ ہے کہ جس کا دل 14 کے نور سے بے معرفتہ ہو, وہ اندھا ہے. چنانچہ یہ کہتے این الباقر, ایک مرتبہ جب اسی گلی سے گزر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کی گلی سے, جب این الباقر کہا تو دروازے امام سجاد سے ایک کنیز باہر آئیں اور کہتی ہیں یا ایتھا الضعیف, یا ایھا الضعیف, اے ضعیف کہ جس لفظ کو تو پکار رہا ہے جا الباقر, اس باقر کی آمد ہو گئی ہے, وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. جب یہ کہا تو امام سجاد علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے جابر, اور پھر آنکھیں تو نابینا تھی, لیکن جیسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا اور قریب سے جا کر پھر کچھ آنکھیں تو تھی نہیں, چہرے پر ہاتھ لگانے لگے, کہیں آنکھوں پہ ہاتھ لگایا, کہیں بالوں پہ ہاتھ لگایا, کہیں وجود پہ ہاتھ لگایا. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ہاتھ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے وہی شکل و شمائل ہیں کہ جو میرے امین رسول اللہ نے مجھے بتائے تھے. چنانچہ دیکھے اور پھر فرمایا کہ نام آپ ہی ہیں کہ جو باقر ابن علی ہیں, اور سلام پہنچایا. اور آگے سے امام محمد باقر علیہ السلام جو ان کا بچپنا ہے, آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے جد کا بھی تم پر سلام ہو, میرے دادا علی کا بھی تم پر سلام ہو. پھر فرماتے ہیں کہ میرے مولا حسن و حسین کا بھی تم پر سلام ہو. یہ کہنے کے بعد پھر
ایک جملہ کہا جو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ کیف اصبحت، بڑا عظیم جملہ ہے. جیسے آپ فرینچ میں بھی لفظ یوز کرتے ہیں نا 12 بجے سے پہلے صبح آپ کہتے ہیں بونجور، اور جب آپ خمیدی بونسوار، اور اسپیشلی رات کے لیے بون نوئی. ایسے ہی عرب کے لیے ہر ایک خاص ورڈ اسپیسیفک ہے. صبح ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کیف اصبحت، کہ صبح کیسے کی آپ نے. یہاں ہمارے یہاں کو پوچھا آپ نے صبح کیسے کی، آپ نہیں جانتے صبح ناشتہ کیا میں نے. حالانکہ یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے کہ جو عرب میں بولا جاتا ہے. پوچھتے ہیں کیف اصبحت، آپ نے کیسے صبح کی. امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا حضرت جابر سے، اور حضرت جابر آگے سے کہتے ہیں جب رسول اللہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں نے حیات پر موت کو ترجیح دی. اللہ، ایسے ہوتے ہیں علی والے کہ میں نے زندگی پر موت کو ترجیح دی ہے اور صحت پر بیماری کو ترجیح دی اور امیری پر غربت کو ترجیح دی. مجھے بتائیں اس جملے پر کون واہ واہ کرے گا؟ اس لیے یہ تو ترسا دینے والے جملے ہیں. کسی کے دل میں یہ جملہ آئے گا کہ شاید مولانا صاحب ہمارے حالات ابھی کچھ بہتر ہو رہے ہیں. آپ نے اوپر سے کہہ دیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں امیری پر غربت کو مقدم کرتا ہوں. ہم امیری سے مراد کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہے وہی امیر ہے، جس کے پاس مال نہیں وہ غریب ہے. یہاں حضرت جابر کا کہنے کا مراد کچھ اور تھا. وہ کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ امیر وہ نہیں کہ جس کی پاکٹ پیسوں سے بھری ہو، اور غریب وہ نہیں کہ جس کی پاکٹ مال سے خالی ہو. وہ فرماتے ہیں میں جابر ابن عبداللہ انصاری اس شاہد رسول ہوں، شاہد فرمان رسول ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ امیر وہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، اور غریب وہ ہے جو ولایت علی سے عاری ہوتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں یا ابن رسول اللہ میں نے اس حالت میں زندگی کی ہے، جیسا کہ بہرحال وقت زیادہ ہو جائے گا دوسری طرف نکل جاؤں گا، موت پر زندگی کو ترجیح دی ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہوں، اور صحت پر بیماری کو، اور امیری پر غربت کو. یعنی وہ کہنا چاہتے تھے اگر کسی ایک مارکیٹ میں اگر امیری اور غربت بک رہی ہو تو یا ابن رسول اللہ میں امیری کو نہیں خریدوں گا، غربت کو خریدوں گا. اگر کسی مارکیٹ میں کسی معاشرے میں موت اور حیات بک رہی ہو تو میں حیات کو پیچھے کر دوں گا، ممات کو خرید لوں گا. اور اگر کہیں صحت اور بیماری بک رہی ہو میں بیماری کو خرید لوں گا. اب یہی کوسچن پلٹ کر جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیا نا امام محمد باقر علیہ السلام سے، 3 سال کی عمر ہے. امیجن کریے گا، ذہن میں رکھیے گا جملہ کہ جابر پتہ نہیں کتنے سال کا قریب ہے، ایگزیکٹ عمر نہیں لکھی، امام 3 سال کی. جب پلٹ کے جابر نے پوچھا نا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، اے محمد کے بیٹے آپ نے کیسے صبح کی. اللہ اکبر. حضرت بیان فرماتے ہیں چچا جابر آپ نے تو ہر شے کو تقسیم کر دیا ہے، موت اور حیات کی تقسیم کر دی ہے، صحت اور بیماری کی تقسیم کر دی ہے، اور آپ نے تو امیری اور غربت کی تقسیم کر دی ہے. میں محمد باقر ابھی 3 سال کا ہوں، اور فرماتے ہیں میں نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ اگر اللہ مجھے زندہ رکھنا چاہے تو میں زندگی پہ راضی، اگر مارنا چاہے تو موت پہ راضی، اگر صحیح رکھے تو صحت پہ راضی، بیمار رکھے تو بیماری پہ راضی. اگر اللہ مجھے امیری پہ رکھنا چاہتا ہے تو میں امیری پہ راضی، اگر مجھے غریب رکھنا چاہتا ہے تو میں غریبی پہ راضی. ہم تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے ہر کام پہ راضی ہیں. اب امت مسلمہ فیصلہ کرے کہ جو منشائے خدا پہ راضی ہوتے ہیں وہ علیہ السلام اور ہوتے ہیں، جو رضی اللہ کہلواتے ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں. کیا خوبصورت جملہ آپ نے تعلیم فرمایا. اور اس کے بعد
آپ بیان فرماتے ہیں کہ بس میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ آپ بڑے ایک علمی مکالمے ہیں آپ کے، وہ بات میں عرض کروں گا۔ آپ اپنے ایک صحابی سے بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں لا تکون لنا ولیا، تو ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے جو کہتے تھے کہ ہم محمد باقر کے دوست ہیں، ہم محمد باقر کے دوست ہیں، ہم اولاد علی کے دوست ہیں، حضرت نے ایک پیمانہ بتا دیا، لا تکون لنا ولیا، تو ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک، یہاں تک کہ تیرے شہر کے سارے لوگ تیرے اوپر متفق ہو جائیں کہ یہ آل محمد کو ماننے والا، تب بھی تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا ہونے کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں۔ کون کون سی 2 شرطیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ لو اجتمعوا علیک اہل مصر، کا اگر تیرے شہر کے تمام افراد وہ تیرے اوپر متفق ہو جائیں اور وہ یہ کہیں، قالوا، وہ سارے یہ کہیں، انک رجل سوء، تو سب سے برا ترین آدمی ہے، تو ہمارا ہونے کی علامت یہ ہے کہ لن یحزنوا ذالک، تو ان کا یہ کہنا تجھے محزون نہ کرے۔ اگر تو ہمارا ہے اور اگر ساری دنیا متفق ہو کر کہے کہ یہ ان کا نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا تجھے پریشان نہ کرے، اس لیے کہ اگر تو اکیلا ہمارا ہے، ساری کائنات دشمن ہے، تو تو اکیلا ان سب پہ بھاری ہے۔ اس لیے کہ تو ان سب پہ بھاری ہے، تیرا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اگر کائنات مخالف ہو جائے تیرے اوپر، وہ کہے کہ تو برا آدمی ہے، اور تو اپنے دل میں ولایت علی رکھتا ہے، تو پھر ان سے ڈرنا نہیں، خائف نہیں ہونا، دلیر ہونا ہے۔ اور پھر اگلی بیان فرماتے ہیں پہچان، اور کہ اگر تو ہمارا نہیں ہے نا، تیرے دل میں کچھ شک و شبہ ہے، اگر وہ لو اجتمعوا اہل مصر، اگر سارے کے سارے شہر والے جمع ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ انک رجل صالح، کہ تو بہت نیک ہے، سارا شہر مل کے تجھے کہے تو بہت نیک ہے، لیکن سارا شہر تو تجھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہمیں آنکھوں سے نہیں، ہم تیرے دل کو دیکھ رہے۔ اگر سارے کہیں تو بہت اچھا ہے، تو لن یسرک، ان کا یہ کہنا تجھے مسرور نہ کر دے۔ اگر ان کے کہنے پہ تو خوش ہو گیا کہ میں تو اولاد علی والا ہوں، اولاد علی کو مانتا ہوں، کہا تیرے خوش ہو جانے سے نہ تو ہمارا بن جائے گا اور نہ ہم تجھے اپنے قریب لے لیں۔ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، آپ فرماتے ہیں، اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ اب یہ جملہ پیمانہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ نَفْسَكَ عَنْ کِتَابِ اللَّهِ، اپنے نفس کو اللہ کی کتاب پہ پرکھو۔ اگر تیرا نفس کتاب خدا کے مطابق ہے تو تو ہمارا ہے۔ اگر تیرا اندر تو خود دیکھ، لوگوں کے کہنے سے نہ تو موالی بنتا ہے، نہ مشرک بنتا ہے، نہ مبلغ بنتا ہے۔ لوگوں کے کہنے سے تو کچھ نہیں بنتا، بس یہ دیکھ کہ اپنے اندر کو قرآن سے ملاؤ۔ اللہ اکبر، یہاں اپنا جملہ میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں، یہ معصوم کا فرمان نہیں ہے، گویا معصوم نے فرمایا اپنے آپ کو اگر قرآن صامت سے ملا دو تو پتہ چل جاتا ہے کہ تم قرآن والے ہو۔ تو گویا معصوم یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو قرآن صامت سے ملائے اسے قرآن کہتا ہے یہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو قرآن ناطق سے ملا دے اور قرآن ناطق کہے کہ یہ ہمارا ہے، دنیا دو ہو جائے یہ ہٹ نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ملاؤ، اور فرمایا قرآن کے ساتھ ملا کر کیسے
چیک کرو، یا اپنے ساتھ قرآن کو رکھو کہ دیکھو میں قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہوں. کہا پڑھنے سے قرآن والا نہیں ہو جاتا. فرمایا دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا راغباً فی ترغیبہ، آیا تم وہی کرتے ہو جس کی رغبت کی دعوت قرآن دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ان خائفاً فی تخویفہ، کیا تم اسی سے ڈرتے ہو جس کے ڈرنے کے لیے قرآن کہتا ہے. فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تم قرآن کے تعلیمات کے مطابق ہو، فرماتے ہیں فَأَثْبُتُ فَأَبْشِرْ، پھر میں محمد باقر تجھے بشارت دیتا ہوں. اللہ کیا بشارت دیتا ہوں؟ فرماتے ہیں لا یضرک ما قیل فی شہرک، اگر ساری دنیا جمع ہو کر جو کچھ تجھے کہہ رہی ہے ان کا کہنا تجھے نقصان نہیں دے گا. اس لیے کہ جیسے قرآن زندہ ہے، جو اپنے مزاج کو قرآن شناس بنا دے وہ مزاج بھی زندہ ہو جاتا ہے. میری گفتگو تمام سامعین گرامی قادر اس کے بعد ماتمداری اور پرسہوی ہے امام عالی مقام کی خدمت میں. یہ امام محمد باقر علیہ السلام اور خاص طور سے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بھی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد ہے کہ یہ کربلا کے شاہدوں میں سے ایک شاہد ہے محمد باقر. 5 سال کی عمر جب شام غریبہ نے میری آقا زادی نے نا جب میرے مولا حسین کے اعوان و انصار اور بچوں کو جب جمع کیا نا، ان بچوں میں امام محمد باقر بھی تھے. جن بچوں نے رات جاگ کے گزاری نا، میرے مولا آقا نے بھی جاگ کے گزاری. میرے مولا آقا نے 4 یا 5 سال کے سن میں خیام کو آگ لگتے بھی دیکھا. دیکھیں کائنات جھوٹ بول سکتی ہے لیکن کربلا کا راوی میرا معصوم امام ہے. معصوم امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ساری کائنات کہتی رہے کہ کربلا کا واقعہ ایک ڈھونگ ہے، لیکن یہ تماچا ہے ان کے منہ پہ کہ اگر ڈھونگ ہوتا تو 1400 سال سے عزاداری جاری نہ رہتی. عزاداری کا جاری رہنا اور عزاداروں کا زندہ رہنا معلوم ہوتا ہے کہ پشت عزاداری پہ امام کا ہاتھ ضرور ہے. 5 سال کی عمر میں اور آخر وقت میں حشام نے آپ کو جب زہر دلوائی نا، آپ نے اپنی اولاد کو جمع فرمایا. بس وقت انتہائی مختصر ہے اور بیٹوں کو بلا کے نا، اور اسپیشلی امام صادق آل محمد کو وصیت کر کے فرماتے اے میرا بیٹا، یہ 2 تھیلیاں مال کی نکالی. فرماتے ہیں یہ مال خالص مال امام ہے. یہ مومنین جو مال امام خمس کا دیا ہے نا، یہ وہ مال ہے، اسے امت کے مصالح پہ خرچ کریے گا. اور ایک اور تھیلی فرمائی اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھیلی ہے جس میں میرا ذاتی مال ہے. اور فرماتے ہیں اے میرا بیٹا صادق، میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد مسلسل 10 سال حج بیت اللہ کو جانا اور وہاں منا میں موجود تمام جتنے حجاج کرام ہوں گے نا، ان کو خود بلا کے جمع کرنا اور میرے جد حسین کی عزاداری کا اہتمام کرنا. اجرکم اللہ، میرے جد حسین کی عزاداری کا اہتمام کرنا. اور پھر فرمایا اے میرا بیٹا صادق، کسی کو نہ کہنا، خود جا کے بنفس نفیس حاجیوں کو بلانا اور خطبہ سے کہنا کہ جد حسین کے نا مصائب پڑھے، اور اس کے بعد جب مجلس کا انعقاد کرنا اور وہاں یہ لنگر نظر نیاز اور حاضری کا اہتمام کرنا. میں کہتا ہوں جو مومنین و مومنات آج نظر نیاز میں حصہ ڈالتے ہیں نا، یہ سنت امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ اپنے ذاتی مال میں سے عزاداری کے انعقاد کے لیے آپ نے تعلیم فرمایا. مینا کے میدان میں جہاں دنیا قربانی کرتی ہے نا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آج یہ رسم قربانی، رسم اسماعیل، یہ رسم شبیری سے باقی ہے. اگر شبیر قربانی نہ دیتے تو یہ ذبیح اللہ کی قربانی رائے گاہ چلی جاتی. آج رکم اللہ. بس
آخری عمر میں آپ کو ایک سفر درپیش آیا، حشام نے آپ کو مدینہ سے شام بلایا، یہ آپ کی زندگی کا دوسرا سفر شام تھا۔ 5 سال کی عمر میں جب واپس آئے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب یہ کہا نا تو کہا بیٹا انہوں نے مجھے بلایا، آپ کیوں جائیں گے؟ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے جا کے وہ مقام دیکھوں گا جس جگہ، جس زندان میں آپ قید رہے، جہاں میرے جد کی شہادت ہوئی۔ چنانچہ جب گئے نا قبر سید الشہداء کی طرف سے، وہاں جب کربلا پہنچے نا، امام محمد باقر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ رونے لگے، اور امام صادق علیہ السلام نے پوچھا بابا کیا کوئی خاص بات یاد آ گئی؟ حضرت فرماتے ہیں اے میرا بیٹا صادق، یہی وہ جگہ تھی جب 61 ہجری تھی، 4.5 سال یا 4 سال کا میرا سن تھا، اور میں اپنی آنکھوں کا اور عینی شاہد ہوں۔ فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میری پھوپھیوں، میری آقازادیوں کے خیام موجود تھے، اور فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب شمر نے خیام کو آگ لگائی، یہاں سے ہماری مقدرات عصمت کبھی اس خیمے سے نکل کر اس خیمے میں جاتی، اور ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی۔ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بابا زین العابدین عالم غشی میں تھے، اور شمر نے اس چمڑے کی چٹائی کو جب کھینچا ہے، میرا بابا منہ کے بل گرم ریت کربلا آج رکم اللہ پھر ساری تفصیل اپنے بیٹے کو فرمائی۔ فرماتے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کے اصغر کا گلا ذبح ہوا، اور پھر فرماتے یہ تلہ زینبیہ ہے کہ جہاں میری پھوپھی ہماری دادی تلہ زینبیہ میں آ کے اور سر پہ قرآن رکھ کے عمر سعد سے یہ کہتی تھی اے عمر سعد اتنظر ویقتل ابی عبداللہ، کیا تو دیکھ رہا ہے اور زہرا کا لال ذبح ہو رہا ہے؟ آج رکم اللہ۔ اور اسی امام نے کربلا سے کوفہ سے شام تک کا سفر کیا نا، اور جب 11 محرم کو میری آقازادی نے تمام کو سوار کرایا، ان میں میرے امام محمد باقر بھی تھے، میرے امام محمد باقر بھی تھے، ہر چیز کے گواہ تھے۔ اور جب یہ قافلہ، اسیروں کا قافلہ جب کوفہ میں پہنچا نا، ایک رسی میں بہت سارے اسیر تھے آل محمد۔ بس اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائی، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہاں پہنچے نا جہاں دربار کوفہ تھا، جب وہاں دربار کوفہ کے اوپر جب پہلی نظر پڑی نا میری بیوی زینب کبریٰ کی، تو مولا امام سجاد سے پوچھتی ہیں، جب دیکھا نا دارالامارہ پہ حضرت مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا، اور امام سجاد کو پوچھتی ہے اے میرا بیٹا سجاد، کیا کوفہ میں رہنے والوں میں کیا شہید کو دفن کرنے کی کوئی عادت موجود نہیں ہے؟ دیکھو 1 مہینے سے میرے بھائی مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت میں لٹک رہا ہے، اور امام محمد باقر راوی ہے کہ یہی وہ مقام تھا کہ جب ابن زیاد کے سامنے امام سجاد پہنچے نا، کیسے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور گردن میں توق، کمر میں لنگر۔ جب بہت سارے قیدی تھے نا، امام محمد باقر اپنے بابا سے کہتے تھے بابا اپنی کمر کو سیدھی نہ کریے گا، آپ کمر سیدھی کرتے ہیں ہماری گردن کی رسی تنگ ہو جاتی۔ آخر جملہ آزاد ہے۔ اور جب ابن زیاد نے پوچھا نا دارالامارہ کی چھت پہ جب کھڑا، جب اس میں پہنچے امام سجاد، اور امام سجاد کے ارد گرد علی و بطول کی بیٹیاں تھی نا، امام سجاد کا سر جھکا ہوا تھا اور رو رہے تھے کہ کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں یہ دربار کوفہ۔ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اے حسین کے بیٹے، تو بھی آیا ہے لیکن تیرا بھائی، تیرا چچا مسلم بھی آیا تھا یہاں، لیکن اس کے آنے اور تیرے آنے میں بڑا فرق ہے۔ جب مسلم ہم سے بات کرتا تھا نا، سینہ تان کے بات کرتا تھا، اور جب تو ہم سے بات کر رہا ہے، تیرا سر جھکا ہوا ہے، تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے، اور مسلم ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا۔ اللہ
زیاد نے فرمایا اے ابن زیاد، اے عمر سعد ملعون، تو کیا تجھے نہیں پتا میرے چچا مسلم کے آنے میں اور میرے آنے میں بڑا فرق ہے؟ اور میرا چچا مسلم تنہا آیا تھا، اس کے ساتھ بہنیں بے پردہ عورتیں موجود نہیں تھی، ارے میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں، سجاد کیسے نہ سر جھکائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ماتم حسین یا حسین۔